अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। आज हम बेहतरीन केस लेकर आए हैं। ये एक डेयरी है। इस डेयरी में तकरीबन 40 से 42 जानवर हैं और ये इनमें से गायें भी हैं और भैंसें भी हैं और इनके छोटे कटड़े और बछड़े वगैरह भी हैं। तो इन सब को क्या मसला हुआ है, इनमें से ज़्यादातर सीरियस जो जानवरों की इनकी कंडीशन है वो 7 से 8 जानवर जो हैं ज़्यादा इसकी इनकी कंडीशन सीरियस है। और तकरीबन ये 3 दिन से, आज से 3 दिन पहले इनको ये प्रॉब्लम बनी थी। ये अपने नज़दीकी डॉक्टरों को बुलाकर इनका ट्रीटमेंट करवा रहे थे और इनके 2 जानवर एक्सपायर भी हो चुके हैं। और इसके साथ जिनके जब हमने अगर जानवरों को देखा, डायग्नोस किया, तशख़ीस की, तो हमें पता चला कि इन जानवरों को ज़हरीला चारा वगैरह डाला गया है। तो इनकी ज़बानी भी यही हुआ, इनकी हिस्ट्री के लेने के मुताबिक भी यही हुआ कि जब इन्होंने यानी कि गंदम, अभी यानी कि पक्की गंदम नहीं है, गंदम लोग जो सब्ज़ गंदम होती है, ये काट काट कर लेकर आते हैं मंडियों में। ये फिर मंडी से सेल करके यानी कि लेकर अपने जानवरों को डालते हैं। इन्होंने यानी कि अपनी मशीन से बरीक करने की बजाय इनको यानी कि वैसे ही सब्ज़ गंदम यानी कि मुकम्मल सालम जानवर को यानी कि ये चारा डाल दिया। सालम जब जानवरों ने चारा ये खाया, सालम का और काटने में से कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन मेन मकसद जो होता है कि जानवरों को जब ये चारा खाने के लिए डाला गया, तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर जो जानवर एक्सपायर हुए वो तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर उनकी हालत ज़्यादा सीरियस होगी। तो ये नज़दीकी फ़ौरन अपने यानी कि नज़दीक जो डॉक्टर हैं उनको बुलाकर इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन ये ट्रीटमेंट में कामयाब ना हो सके। इनके 2 जानवर एक्सपायर हो चुके थे। तो बाकी जानवर जो थे कुल यानी कि अपने यानी कि दिमाग का मसला बना हुआ था, ब्रेन का मसला बना था, न्यूरोलॉजिकल, और इसके साथ ब्रेन हेमरेज और अपनी टांगों पे बैलेंस ना रखने की वजह से ये अपनी यानी कि टांगों से लड़खड़ा रहे थे। कोई जानवर गिर रहे थे, कोई खड़े हो रहे थे, कोई जानवर अपनी जंजीर को, अपने रस्से को, जिस रस्सी के साथ बांधा जाता था उसके साथ इन्होंने यानी कि खींच कर खड़ा होना और ज़ोर लगा कर आगे की तरफ खड़ा होना, अपने चारों पाँव से ज़ोर लगा कर यानी कि आगे से ज़ोर लगा कर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यानी कि अपने यानी कि जहाँ से चारा वगैरह डालते हैं यानी खुलियों वगैरह की दीवारों को भी इन्होंने नुकसान पहुँचा दिया। और ख़ुद भी इनकी गर्दन में इनके वो जो रस्सा जंजीर वगैरह के जो निशानात थे वो भी काफ़ी हद तक ज़ख्म हो चुके थे। इनकी आँखें जो थी उबल कर बाहर आ चुकी थी और इनके नथने फूले हुए थे, सांस की रफ्तार तेज़ थी और मुंह से पानी का बहुत ज़्यादा खराज था और वाइट पानी, जबकि झाग भी बहुत कम थी। ऐसे पानी निकल रहा था जैसे यानी कि नलके से, यानी कि जैसे साफ़ पानी होता है। और इसके साथ साथ जानवर जुगाली मुकम्मल तौर पर बंद कर गए थे और कॉन्स्टिपेशन का मसला शदीद हो गया था और कुछ जानवरों ने डायरिया भी किया था। और डायरिया के साथ जब इन्होंने यानी कि नज़दीकी ट्रीटमेंट करवाया तो सल्फाडामाइड टाइप, क्योलिन टाइप उन्होंने यूज़ करवाने के बाद जिनके जो जानवर जो डायरिया कर रहे थे उनको भी इन्होंने कॉन्स्टिपेशन में कब्ज़ का सबब बनवा दिया। असल में जब जानवर को पॉइजनिंग का मसला बनता है, ज़हरीले असरात का मसला बनता है, इसका सबसे मेन जो हल होता है यही होता है कि जानवर को डायरिया लगना चाहिए। अगर डायरिया लगा हुआ हो तो मज़ीद रोकना नहीं चाहिए, बल्कि जानवर को डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का 200 ग्राम का साशा लाजमी देना चाहिए, ताकि जानवर के स्टमक में जो रुके हुए जो मादे होते हैं, ज़हरीले मादे, जो पॉइजनिंग के ज़हरीले असरात जो स्टमक में जमा हुए होते हैं वो निकल जाने चाहिए। और साथ सबसे मेन जो वजूहत है देसी तरीक़ेकार के मुताबिक तो यही है कि इनको फ़ौरन यानी कि लिक्विड पैराफिन का यूज़ करवाना चाहिए, तेल सरसों का यूज़ करना चाहिए और तिलों का तेल भी यूज़ करना चाहिए। कोई भी यानी कि इन दिनों में से कोई भी चीज़ लिक्विड में, और इसके साथ यानी कि घी वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ना कोई चीज़ मिल रही हो तो फिर तेल सरसों और दही वगैरह के साथ ही मिलाकर देना चाहिए। और इसको पानी का जो यूज़ होता है, पानी बार बार पिलाना चाहिए ताकि जानवर को जिस्म में डिहाइड्रेशन का मसला ना बन जाए। ये देखिए ये जानवर जंजीर खींच कर खड़े हुए और बार बार ज़ोर लगा रहे हैं और अपने पाँव को स्लिप कर रहे हैं ताकि ये आगे को निकल सके। अगर इनको खोला जाए तो ये पकड़े ना जाएँ। और जबकि 2-3 जानवरों को खोला भी गया था, लेकिन उनको पकड़ने में इतनी ज़्यादा मुश्किल पेश आई कि ये बाज़ार में दाखिल हो गए तो इन्होंने गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, साइकिल्स चलते हुए यानी कि राहगीरों को नुकसान पहुंचाया और लोगों के घरों में दाखिल हो गए, लोगों के दरवाजे, कमरे और काफ़ी ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों को भी नुकसान पहुंचा दिया था। असल में ऐसे जानवरों को कोशिश यही करें बांध कर रखा जाए जितनी देर तक इनका ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो ये
کیس تھا فوڈ پوائزننگ کا، اور فوڈ پوائزننگ بھی وہ تھا جیسے کیمیکل جو ہوتا ہے، کیمیکل پوائزننگ کی وجہ سے یہ ان کو زہریلے اثرات کی وجہ سے یہ پرابلم بنا تھا۔ اصل میں زہریلے اثرات جب اسٹامک میں جاتے ہیں، اسٹامک میں زہریلے اثرات یعنی کہ ہوتے ہوئے خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب خون میں پوائزننگ پھیلتی ہے تو خون میں جب پورے جسم میں یعنی کہ خون کا جب نظام دوران خون کا عمل جو ہوتا ہے پھر دماغ برین میں جاتا ہے، تو برین میں جانے سے برین کی جھلیوں میں سوزش ہو جاتی ہے، سینٹرل نروس سسٹم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب سینٹرل نروس سسٹم میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو جانور کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ جب آنکھوں کی بینائی ختم ہوتی ہے تو دماغ میں سوزش ہونے کی وجہ سے جانور کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ جانور کے جسم میں ہائپر ٹینشن اور ہائی بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، نبض کی رفتار کا تیز ہو جانا، جس سے جانور ہائپر ٹینشن کی وجہ سے زور لگاتا ہے اور بار بار یعنی کہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور حتیٰ کہ جانور گر جاتا ہے اور گر کر نڈال ہو کر زمین پر لیٹ جاتا ہے، اور آنکھوں کی یعنی کہ جو پتلیاں ہوتی ہیں پہلے تو پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، بعد میں آنکھوں کی پتلیاں جو ہوتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو کئی جانوروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جانور جو ہوتے ہیں یعنی کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اصل میں اس کا ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے بالکل آسان سا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ اس کا ٹریٹمنٹ میں اگر آپ تاخیری کریں یا اصل اس کے مطابق ٹریٹمنٹ نہ کریں گے تو اکثر جانوروں میں یعنی کہ مرض رکنے کی بجائے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب کرونک یعنی کہ یہ فوڈ پوائزننگ کا کیس بن جاتا ہے تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جانوروں میں جو برین ہیمریج یا جو جانور ایپیلیپسی، اسٹار گزلنگ اور اس کے علاوہ جانور جو سیزرز کے جن کے دورے وغیرہ جو پڑتے ہیں، اور ان کا وقفہ جو ہوتا ہے بعض دفعہ تو عارضی طور پر ہوتا ہے 3 سے 4 منٹ کے بعد رک جاتا ہے۔ کئی جانوروں میں یہ وقفہ جو دورے کا جو سیزر کا جو وقفہ ہوتا ہے یہ مسلسل لگاتار رہتا ہے، اور جن جانوروں میں یہ مسلسل لگاتار دورے کا یہ سیزر رہتے ہیں، دورے رہتے ہیں، وہ اکثر جانور جو ہوتے ہیں بہت کم کنٹرول پڑتے ہیں، وہ کم یعنی کہ جانور ریکور ہوتے ہیں۔ لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی جائے، اور میرے طریقہ کار کے مطابق یعنی کہ آپ اگر یوز کریں گے یہ طریقہ کار تو ہو سکتا ہے کہ 100% آپ جانوروں میں کنٹرول کر سکیں۔ اور الحمدللہ یہ ڈیری میں ہم نے جب کنٹرول کیا تو سب کے سب جانوروں کو کنٹرول ہوا، ایک جانور بھی ایکسپائر نہ ہو سکا، اور برین ہیمریج اور سیزرز اور ایپیلیپسی کی جو علامات نظر آ رہی تھیں وہ بالکل کلیئر ہو چکی تھی۔ اصل میں سب سے مین پوائنٹ کی سمجھ آ گئی تھی کہ ان کو فوڈ پوائزننگ کا مسئلہ ہے۔ فوڈ پوائزننگ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ان تمام جانوروں کو ایک عدد ڈیکسٹروز کی ایک ڈرپ لگائی، ایک لیٹر ڈیکسٹروز میں ہم نے ایٹروپین 20 ml انجیکٹ کیا۔ نیروفاس برین کو طاقت دینے کے لیے، برین کی جو ان کے جھلیوں کو برین کو طاقت دینے کے وٹامن B1 B2 B6 کی B12 کی جو کمبینیشن ہوتا ہے، نیروفاس ہم نے 20 ml دیا، اور ساتھ ہم نے ڈیکسا میتھاسون 20 ml دیا، اور ساتھ میں ایک اور چیز جو یعنی کہ انٹرامسکولر طور پر ہم نے سولومن پریڈنیسولون کا بھی انجیکشن اضافی طور پر جن کی بہت زیادہ حالت سیریس تھی ان کو ہم نے پریڈنیسولون کا بھی انجیکشن دے دیا تھا۔ پریڈنیسولون صرف ان جانوروں میں یوز کرنا چاہیے جو جانور بہت زیادہ سیریس حالت میں ہوں، جن کا دورے کا وقفہ بار بار پڑ رہا ہو اور جن کے درست ہونے کے وقفہ کم ہو۔ کئی جانور جو ہوتے ہیں صرف 12 گھنٹے میں 2 سے 3 دفعہ دورے کا وقفہ ہوتا ہے، کئی جانوروں میں بار بار وقفے دورے جو سیزرز ہوتے ہیں اود کر آتے ہیں۔ ان کا سب سے مین پوائنٹ جو ہوتی ہے، سب سے پہلے ہم نے سیزر کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ جانور کے دماغی جو یعنی کہ نیورولوجک اور جو نروس سسٹم کی جو پرابلم ہوتی ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے جو زنجیر کھینچ کر جانور کھڑے ہوتے ہیں، زور لگاتے ہیں، ان کا سب سے پہلے ہم نے ان کو ڈیزی پام کے انجیکشن جو ہوتے ہیں 2 ml کا انجیکشن ڈیزی پام کا آتا ہے، یہ ہم 10 انجیکشن ڈیکسٹروز میں ڈال کے بھی لگا سکتے ہیں، انٹرا مسکولر بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ڈیزی پام کا اویلیبل نہ انجیکشن ہو تو ہماری فیلڈ میں زائلیکس انجیکشن آتا ہے، وہ ہم یعنی کہ 0.5 یعنی کہ آدھی سی سی تک آپ لگا سکتے ہیں۔ اگر بڑا جانور ہو
تو 1 cc تک بھی یہ دے سکتے ہیں۔ اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جانور کو جنرل اینستھیٹک دینے وقت اس چیز کا خیال رکھیں، جانور کو زیادہ نشہ نہ دیں۔ بار بار آپ دے سکتے ہیں لیکن زیادہ نشہ دینے سے، زیادہ یعنی کہ سکون دینے سے جانوروں میں موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب جانوروں کو اکثر لوگ دیتے ہیں 1.5 cc سے 2 cc تک زائلس کا انجیکشن دے دیتے ہیں، جس سے جانوروں کو بہت زیادہ یعنی کہ جنرل اینستھیٹک میں جانور بہت زیادہ کومے میں چلا جاتا ہے، نشے میں چلا جاتا ہے۔ جب کومے میں جانور جاتا ہے تو جانور کی سانس رکنے کے زیادہ تر چانسز نظر آتے ہیں۔ چانسز یہ نظر جو آتے ہیں یعنی کہ سانس رکنے کے، یہ پھپھڑوں کا سانس رکنے کی وجہ سے جانوروں کی موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ زائلس کے انجیکشن یعنی کہ 0.5 ml سے تقریباً کوئی 1 cc سے تھوڑا سا کم بھی ہو جائے، 1-2 پوائنٹ، اور کوشش کریں بڑے جانور کو 1 cc تک لگا سکتے ہیں۔ اور بہتر طریقہ کار تو یہی ہے کہ آدھی cc لگائیں، 4 گھنٹے کے بعد دوبارہ پھر آدھی cc تک لگا سکتے ہیں۔ 4 گھنٹے کے وقفے کے بعد آدھی cc آپ 2 سے 3 دفعہ لگا سکتے ہیں، جس سے مکمل طور پر سیزر دورے ختم ہو جائیں۔ پھر ان کا ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے ساتھ وہ بھی کرتے جائیں، یعنی کہ جنرل اینستھیٹک دینے کے ساتھ ساتھ سیزرز اور ایپیلیپسی اور دورے وغیرہ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جانور کو نیروفاس اور اینٹی بائیوٹک کا انجیکشن جو ہوتا ہے وہ ضروری دینا چاہیے، تاکہ دماغ کی جو برین کی اپنا کوئی انفیکشن، بیکٹیریل انفیکشن نہ حملہ کر جائے۔ اگر آپ کو یقین ہی ہو کہ یہ جانوروں میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ فوڈ پوائزننگ کا ہی مسئلہ ہے، تو پھر ایٹروپین کا یوز لازمی کریں۔ ایٹروپین، پریڈنسلون اور ساتھ کیٹوجیکٹ یہ انجیکشن دیتے ہیں، نیروفاس وغیرہ دیں۔ ساتھ کھانے کے لیے ہم یعنی کہ تقریباً جی لیور ٹونک کے لیے دیتے ہیں، لیور ٹونک، اور دماغ کی طاقت کے لیے یہ اپنا نیروفاس وغیرہ دیتے رہتے ہیں۔ اور ساتھ یہ دیکھیں جانور کو جب ہم نے علاج کیا، علاج کرنے کے بعد 8 گھنٹے کے بعد یہ جانور کو طبیعت بہتر ہو گئی، حالت بہتر ہو چکی تھی۔ یہ وہی جانور ہیں جو گرے ہوئے تھے، جو اپنی زنجیروں کو کھینچ کر کھڑے تھے اور زور لگا رہے تھے، اور جو کسٹمر تھا، جو فارمر تھا، وہ اتنا زیادہ پریشان تھا کہ وہ ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ بچ نہیں سکیں گے۔ یہ 3-4 ان کے جو ہمسائے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے ان جانوروں کو سیل کر دے، پہلے 2 جانور آپ کے ایکسپائر ہو چکے ہیں، ان کو سیل کر دے۔ لیکن ہماری تسلی اور ہمارے اعتماد پر انہوں نے مکمل طور پر یقین کیا، جس سے جن کے ماشاءاللہ تقریباً ساری ڈیری کے جانور ٹھیک ہو چکے ہیں، اور یہ چارہ بھی کھانے لگ گئے ہیں، جگالی بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ دودھ کی پروڈکشن جو ہے وہ تو ابھی تک نہیں پوری ہو سکی، ظاہر ہے کہ 6 سے 7 دن کے اندر یہ دودھ کی پروڈکشن بھی بہتر ہو جائے گی، اور جسمانی صورتحال جو ہے، کمزوری جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن جب جانور جگالی کرتا ہے، چارہ کھاتا ہے، نارمل ہو جاتا ہے، تو جانور اپنی پہلی کنڈیشن میں آہستہ آہستہ واپس آ جاتا ہے۔ یہی ہم اپنے دوستوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دل جو ہوتا ہے وہ مطمئن رکھیں، اور جانوروں کو مکمل طور پر ڈائیگنوز کر کے، مکمل تشخیص کر کے جانور کا علاج کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو جو فائدہ دے گی، اور آپ کو یہ انشاءاللہ تعالی اس طرح کے کیسوں میں آپ کو بہتر طریقے کے ساتھ فیلڈ میں، پریکٹس میں کام کرنے میں آپ کو مدد حاصل دے سکتی ہے، مدد کر سکتی ہے۔ اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوستوں کو یہ ویڈیو شیئر کریں، تاکہ آپ لوگوں میں بہتر سے بہتر علاج کرنے کا، آپ کو بہتر سے بہتر طریقہ کار مہیا ہو سکے، اور علاج کرتے رہیں، جس سے آپ کو بہتری اور آپ کا عزت اور آپ کے کاروبار میں بہتری نظر آئے۔